السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست طارق ملک۔ آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 8 اکتوبر 2021 اور جناب آج دن ہے کتاب رزم حق و باطل کی قسط نمبر 48 کا۔ اس قسط کا جو موضوع ہے وہ ہے اعلان جہاد۔ 8 ہجری شعبان کا مہینہ ہے۔ مسلمان موتا کی لڑائی سے واپس ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا قیامت خیز معرکہ تھا۔ ابھی حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یاد دلوں میں تازہ تھی کہ معلوم ہوا مکے کی سیاسی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہلچل پیدا ہوئی۔ جیسے احد کی لڑائی کے بعد بہت سے بت پرست قبیلوں نے سر اٹھایا تھا، اسی طرح اب پھر بہت سے قبیلوں نے ہنگامہ آرائیاں شروع کر دی۔ قریش اندر ہی اندر ان سرگرمیوں کو ہوا دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے کہ معلوم ہوا کہ بنو بکر نے وتیر پہنچ کر خزاعہ پر حملہ کیا۔ رات کا وقت تھا، ان کے 20 آدمی سوتے میں قتل کر دیے گئے۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط کی روح سے عرب قبیلوں کو یہ اختیار تھا کہ وہ قریش یا مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں ہو دیں۔ بنو بکر اور خزاعہ نے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ بنو بکر قریش کی طرف ہو گئے تو بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کر دیا۔ جنگ موتا کے بعد اسلام دشمنوں نے بڑی زور کی افواہیں اڑائیں کہ مسلمان اب کمزور پڑ گئے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ان کی قوت توڑ دی جائے۔ بنو بکر سب سے پہلے یہ کام کرنے اٹھے۔ پہلا وار انہوں نے اپنے پرانے دشمنوں خزاعہ پر کیا۔ قریش کے لیے تو ایسا ہی ہوا جیسے بلی کے بھاگوں شین کا ٹوٹے۔ انہوں نے چپکے بنو بکر کی مدد کی۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل اور سہیل بن عمرو اس معاملے میں آگے تھے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ شعبان کے آخری دن گزر رہے تھے کہ مسجد نبوی کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دعائیاں دی گئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا گیا۔ سید المرسلین نے دریافت فرمایا کیا معاملہ؟ عرض کیا گیا کہ عمرو بن سالم باہر کھڑا ہے، 40 اونٹوں پر خزاعہ کے لوگ فریاد کرنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے طرفدار ہیں اور ہمارا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت افسوس کا اظہار فرمایا
کہ قریش نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا. عمرو سے ارشاد ہوا تسلی رکھو تمہاری مدد کی جائے گی. وفد اس ارشاد کے اطمینان سے مکہ لوٹ گیا، مگر حریف نے انہیں اطمینان کا سانس لینے ہی نہیں دیا. فضا ذرا خاموش ہوتی تو قریشی فتنے کی کوئی نئی چال چلتے اور تازہ آگ بھڑک اٹھتی، ایسی کہ بجھائے نہ بنتی. فضا نے دیکھا کہ وہ کمزور پڑ رہے ہیں اور قریش بھی ان کے در پہ آزار ہیں، تو حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے چلے آئے. سارے جھگڑے یہاں آ کر ختم ہو جاتے تھے، لیکن بنو بکر نے اس بات کا ذرا بھر لحاظ نہ کیا اور حرم کعبہ میں بھی پہنچ کر خزاعہ کا خون بہایا. یہ بات روایات کے خلاف تھی، مگر قریش دیکھتے رہے اور کچھ نہ بولے. بولتے کیا، خود ہی اس چنگاری کو ہوا دے رہے تھے. کچھ ہی دن گزرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں غسل فرما رہے تھے کہ در دولت پر ایک شور سا اٹھا. اس مرتبہ بدیل بن ورقہ اور اس کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں جواب دیا، ٹھہرو ابھی آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو بدیل نے جو سیدھا مکہ سے آ رہا تھا خزاعہ کا حال اظہار سنایا کہ اب تو حرم کعبہ میں بھی ہمیں امان نہیں. ہم پر یہ ظلم اس لیے ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کی پناہ میں ہیں. معاملہ سنگین تھا. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خاص ایلچی قریش مکہ کے پاس بھیجا. اس نے 3 شرطیں قریش مکہ کے آگے پیش کی. نمبر 1، خزاعہ کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا خون بہا عطا کرو. نمبر 2، بنو بکر کی طرفداری سے الگ ہو جاؤ. اور نمبر 3، یا پھر اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. قریش کے شرپسند تو بھرے بیٹھے تھے. قرط بن عمر نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے قاصد سے کہا، اور تو کوئی شرط ہمیں منظور نہیں، ہاں جاؤ یہ اعلان کر دو کہ آج سے حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا. پیامی یہ جواب سن کر مدینہ لوٹ گیا. اس وقت صلح حدیبیہ کو مشکل سے 2.25 برس ہوئے تھے. کہاں تو 10 سال کے لیے قریش نے امن و چین سے رہنے کی حامی بھری تھی، اور کہاں اتنے میں اس معاہدے کے پرزے اڑا دیے. قرط نے کہنے کو تو قریش کی طرف سے کہہ دیا تھا کہ چلو یہ معاہدہ ختم ہو گیا، لیکن دور اندیشوں نے بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ بڑی بھاری غلطی ہو گئی ہے. خالد بن ولید ایمان لے آئے تھے. قریش کے پاس اس ٹکر کا اب کوئی جرنیل نہ رہا تھا. عمرو بن عاص بھی ایمان لا چکے تھے. قریش ایک اعلیٰ درجے کے سیاستدان سے بھی محروم ہو چکے تھے. یہ تو خیر کوئی بات نہ تھی. فکر اس وجہ سے آ پڑی کہ اللہ کا دین اب دور دور تک پھیل گیا. یہودی خیبر میں بری طرح اہل ایمان سے پٹ چکے تھے. مسلمانوں کی سیاسی حیثیت اور افرادی قوت اب ایسی نہیں رہی تھی کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے. حالات پر جن کی نظر تھی وہ خوب سمجھتے تھے کہ اب مسلمانوں سے چھیڑ کرنا اپنی موت کو دعوت دینا. اس لیے سب نے مل کر ابو سفیان کو تیار کیا کہ جلدی سے مدینہ پہنچو اور کسی طرح معاہدے کو ٹوٹنے سے بچا لو. ادھر مکے سے ابو سفیان چلا، ادھر مدینے سے بدیل بن ورقہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باریاب ہو کر لوٹا. اسفان کے مقام پر دونوں کی ملاقات ہو گئی. ابو سفیان کا ماتھا ٹھنکا، پوچھا کہاں سے آتے ہیں؟
بدین نے کہا یہاں ساحل پر ہمارے کچھ لوگ رہتے ہیں، ان سے ملنے گیا تھا۔ ابو سفیان کو اطمینان نہ ہوا، پوچھا مدینہ نہیں گئے تھے؟ یہ راست سوال تھا۔ بدین نے بھی کچھ کچی گولیاں نہ کھیلی تھی، اس وار کو خالی جانے دیا۔ ابو سفیان دوڑ بھاگ کر مدینے پہنچا، راستے پر سوچتا رہا جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ دوستو، آج کی اس قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کی مدد اور توفیق سے اگلا جمعۃ المبارک یعنی 15 اکتوبر کو قسط نمبر 49 یعنی 49 کا قسط کا آپ کو حال سنایا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی، اپنے دوست طارق ملک کو دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست تو ہے جو میں بارہا مرتبہ آپ سے کر چکا ہوں کہ براہ کرم اس جو میری یہ کتاب نظم حکومت میں پڑھتا ہوں اس کو شیئر بہت زیادہ کیا کیجیے گا، تاکہ ہماری بات جو ہے یہ دور دور تک جا سکے۔ اور ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ میلوں لاکھوں میل دور بیٹھا کوئی شخص یہ سنے، دیکھے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے دل کو اطمینان پہنچے اور تاریخ تک پہنچے، اور اگر وہ غیر مسلم ہے اور ہماری زبان کو سمجھتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے کلمہ حق پڑھ لے۔ طارق ملک کو دیجیے گا اجازت، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس بھی کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔